بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص کا کاروبار دیوالیہ ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض دینے والے نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض دینے والے نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کیا کروں۔ اس دوران اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یاد آیا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت ہوگی، پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھا دیتا ہے۔ پھر ہوا یوں کہ اس نے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کرتے کراتے 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کار ساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوش ہوا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری رات ہوئی اور بستر پر گہری نیند میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ پھر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری رات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے فرمان سنا دو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی یہ علامت ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے درود پاک کا تحفہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرام الکاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سیدنا دو عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے، فرمانے لگے کہ مرحبا یا رسول اللہ۔ پھر وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آئے، ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ 3000 قرضے کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3000 دینار
اور دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ، اور پھر 3,000 اور دیے، فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں۔ پھر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلایا ہوا تھا تو میں قاضی صاحب کے دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ قرض دینے والا بھی وہاں پہنچا ہوا تھا۔ میں نے 3,000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو اتنی دولت کہاں سے لے کر آیا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال شخص ہو چکا تھا۔ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آ گئے، اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کر دیتا ہوں۔ جب صاحب دین قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں اس کا قرضہ اللہ جل جلالہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، لیجئے، آپ اپنی رقم سنبھال کے رکھ لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیں۔ تو میں 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی تھی۔